ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس پر کسی مسلمان کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جتنا یہ عقیدہ اہم ہے اتنی ہی اس کے خلاف سازشیں قادیانیوں کی طرف سے اور ختم نبوت کے منکرین کی طرف سے اتنی ہی کوششیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی طرح شعوری یا غیر شعوری طور پر جانتے بوجھتے یا ناسمجھی کے اندر کہیں ان کی کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، اس میں معاشی کوششیں بھی ہیں، سیاسی کوششیں بھی ہیں، مذہبی کوششیں بھی ہیں، اس میں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، عام ملاقاتیں شخصی ملاقاتوں کے ذریعے بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مفکرین، مغرب پرست مفکرین کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور کیوں یہ کیا گیا۔ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور اس کے خلاف بولنے والا جہاں وہ اسلام کا مجرم ہے وہاں پاکستان کے آئین کا بھی مجرم ہے۔ اور دوسرے ممالک کے اندر رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بسا اوقات باتوں باتوں میں دوسرے مسلمان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک اسلام کسی مسلمان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دکھائے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب نہ کسی بروزی نبی نے آنا ہے، نہ کسی ذلی نبی نے آنا ہے، نہ کسی مستقل نبی نے آنا ہے۔ اس کا دروازہ، اس کا باب بالکل بند ہو چکا ہے اور اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر خود فرما دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو اسی نام سے بنی ہوئی ہیں، اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر، قرآن کے نام پر۔ اسی طرح بہت ساری موبائل ایپس ہیں، قرآن کریم ہے جس کے اندر انہوں نے تحریف کر کے اس کو وہاں ایپس پلے سٹور کے اندر ڈال دیا جہاں سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، تراجم تفاسیر کے اندر تبدیلی کر کے اپنے مطلب کی وہ وہاں انہوں نے اپلوڈ کر دی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بے سمجھی کے اندر وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا بہت زیادہ نقصان ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی ویب سائٹس سے کوئی مواد لیتے وقت اسلام کے بارے میں کسی چیز کی اتھینٹسٹی معلوم کرنے کے لیے، اس کا استناد معلوم کرنے کے لیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، مستند علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے آپ ان سے پوچھیں، کسی مستند عالم سے، کسی مستند مفتی سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہ یہ ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، آیا اس ایپ میں تلاوت کر سکتا ہوں، آیا یہ ترجمہ میں پڑھ سکتا ہوں، آیا اس تفسیر کا میں مطالعہ کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ اسلام کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور پشت پر قادیانیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کے اس عقیدے میں کچھ تھوڑی بہت لچک آ گئی اور اللہ بچائے وہ اس عقیدے میں اس سے کسی طرح منحرف ہو گیا تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کسی قسم کی مذہبی سپورٹ ان کو حاصل ہو ہماری جانب سے، اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی سپورٹ فراہم کرنے سے بھی بچنا چاہیے، معاشی سپورٹ فراہم کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرتا ہے، ان لوگوں کی مصنوعات استعمال کرتا ہے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، تو اس کا مطلب وہ معاشی طور پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے کسی مسلمان سے کہ وہ اس طرح، ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے دشمن کو معاشی طور پر ہم مضبوط کریں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور جہاں کہیں بحث، ایک تو بحث مباحثے سے بچا جائے، بلا وجہ کی بحث مباحثہ سے ظاہر ہے اگر کسی آدمی کو علم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، قرآن حدیث کا پورا علم نہیں ہے، تو اب اس کے سامنے کوئی شخص آئے گا، اس کو وہ 2 3 4 باتیں کرے گا اور سامنے والا اس سے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی غیر مسلم ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا عقیدہ ہے ختم نبوت، اور جو ختم نبوت کو نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اسی سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور اسی سے ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔